جانور گھر میں دولت اور رزق لاتے ہیں، جبکہ 3 جانور گھروں میں مفلسی اور غربت لانے کا سبب بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 3 جانور ایسے ہیں کہ جو گھروں کے لیے بابرکت ہیں، اور جس گھر میں وہ آ کر رہنے لگیں اس گھر پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ ایسے گھروں میں اللہ کے فضل و کرم سے رزق و دولت آنے لگتی ہے، ان کی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ 3 جانور ایسے بھی ہیں کہ جس گھر میں آ کر رہنے لگتے ہیں تو اس کے گھر میں نحوست کے ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی اور غربت داخل ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو گھروں میں رزق اور دولت لانے والے 3 جانوروں کا بھی بتائیں گے، جبکہ ان 3 جانوروں کے بارے میں بھی جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگیں تو رزق کی تنگی، بے برکت اور غربت ایسے گھر میں ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ ہمارے اس اسلامی اور اصلاحی چینل پر بہترین اسلامی معلومات ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب والا بٹن دبا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم ایک ایسی اعلیٰ صفت ہے کہ خالق کائنات کے 2 صفات اسی لفظ سے بنی نظر آتی ہے، ایک رحمان کی جبکہ دوسرا رحیم۔ ناظرین محترم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم بھی فرمائی کہ جب بھی ایک کام شروع کرے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا جدائی صفت ہے، خدا تو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور اس سے اپنے سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عہد عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت نے تمام نباتات اور جمادات یعنی پودوں اور پتھروں کو بھی فیض یاب کیا۔ جب بارش نہ ہوتی اور زمین بیاں ہوتی تو آپ دعا فرماتے اور اس وقت بارش ہو جاتی تھی۔ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، آئیں سب سے پہلے ایسے 3 جانوروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جن کے گھروں میں آ کر رہنے لگ جانا حدود و ترمریز کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1 چیل ہے، اور اسلام ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ روایت میں ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیل بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گا، اس قدر بلند ہوگی اور اتنی شدت کی ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد اتنی بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ تمام مر جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل شکاری پرندہ ہے، اور آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ آسمان کا راجا عقاب یعنی چیل ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتے ہیں، کیونکہ اس چیل سائز میں باز سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اور آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں، کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جہاں چیلیں بہت زیادہ تو ادھر سے آ کر بیٹھتی ہیں، اور آپ نے ضرور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھی ہوگی، اور جان لیجیے کہ گھر کی چھت پر چیل آ کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ نحوست کا سبب ہوتے ہیں۔ اور بزرگوں کو کہنا ہے کہ یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ جس گھر پر کوئی بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے، یہ آنے والی مصیبت پریشانی کے چادش کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی تنگی مفلسی یا غربت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، گھروں میں نحوست کے اعتبار سے دوسرا جانور مکڑی ہے، جو کہ گھر میں مصیبت اور تنگ دستی لانے کا سبب بنتی ہے۔ ویسے تو مکڑی تقریباً ہر گھر میں دیکھنے کو مل جاتے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مکڑیاں آنے لگیں اور بہت زیادہ جالے بن لگ جائیں تو آپ کو جالے کے فوری طور پر ان جالوں کو صاف کر دیا کریں، اور کبھی بہت زیادہ تعداد میں مکڑیوں کو اپنے گھر میں جمع نہ ہونے دیں۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ مکڑی ہے، بلکہ مکڑی تو وہ جانور ہے کہ جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں کو روکنے کے لیے جالا بنایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرہ فرما رہے تھے تو کفار آپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔
اور پھر کفار سے بچنے کے لیے آپ ایک اور پناہ لیتے ہیں، اور زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکتے ہیں، اور ان آنسو کو روکنے کے لیے مکڑی جالا بنا دیتی۔ لہذا مکڑی ایک ایسا مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور جان لیجیے کہ مکڑی تب بد دعا دیتی جب مکڑی کا بنا ہوا مکمل جاڑا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے مکڑی کو جالا بننا لگانے ہی نہیں دینا چاہیے، بلکہ جیسے مکڑی جالا بنائے لگے تو فوری طور پر ان جالوں کو صاف کر دینا چاہیے کہ انسان اس کے پورے گھر کو تباہ برباد کر دے سکتے ہیں، اور انہیں فقیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے ہر ہفتے کم سے کم ایک مرتبہ مکڑی کے جالوں کو صاف کر دیا کرے۔ ناظرین محترم، تیسرا جانور جس کے گھر میں آ کر رہنے لگ جانا نہ صرف برکتی ہے کے ساتھ بیماریاں لانے کی وجہ بھی بنتا ہے۔ امام جعفر صادق کا کہنا ہے کہ تمام حشرات سے انسان کا سب سے بڑا دشمن لال بیگ ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے جو ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لہذا اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئے تو کوشش کریں فوری طور پر ان کا خاتمہ کریں، کیونکہ اسلامی لحاظ سے جو انسان کے دل کو کمزور کرتے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کریں اور اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ تھے وہ 3 جانور جو کسی کے گھر کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں ایسے 3 جانور کی جن کے گھر میں آ کر رہنا رزق اور دولت میں فراوانی کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا شہد کے مکھی۔ ناظرین، شہد کی شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے، تو جان لیجیے کہ گھروں میں شہد کی مکھیوں کو چھتا لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہے۔ اس بات کی نشاندہی اس دولت کی فرمانی، اور ایسا گھر بہت ہی اچھا بابرکت سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا جانور جو اگر آپ کے گھر میں آ کر رہنے لگے تو آپ کے گھر میں مبارک ہو جاتا ہے، وہ ہے چڑیا، کیونکہ چڑیا کے کسی گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی مبارک مانا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی چڑیا آپ کے گھر میں بنا لیتے تو اس کے گھونسلے کو ہرگز نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے صبح ہوتی وہ اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا کا ورد کرتی ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، نہ صرف آج کے دن مجھے رزق عطا فرما بلکہ جس گھر میں میں نے گھونسلہ بنا رکھے اس میں بھی فرما، کیونکہ چڑیا ایک معصوم اور بے زبان جانور، لہذا اس کی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ لہذا کسی کے گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بنا لینا اصل نظر بزرگ لوگوں کے نزدیک بہت ہی زیادہ رحمت کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ لہذا جس گھر میں بھی چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے تو سمجھ لو اس کے درمیان قریب بہت زیادہ دولت اور رزق کے معنی ہونے والے ہیں، اور دولت ایسے گھر میں اس طرح برستے جیسے برسات میں بارش برستے۔ اور جان لیجیے کہ چڑیا کے خیالات دینے والے چہچہار سنائی دینے لگتے۔ آج کے جدید دور میں جہاں بہت سے نعمتوں رحمتوں سے دور ہو چکے ہیں، وہیں معصوم اور میٹھی آواز والا پرندہ چڑیا بھی اگر اس پاس غور کریں تو ایک معصوم پرندے میں اپنے اس پاس کہیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا صبح کی اذان کے ساتھ چڑیوں کا چہچہانا آنا شروع ہو جاتا تھا۔ گھر کے صحن اور آنگن میں اپنے ننھے ننھے قدموں سے یہ دانہ دن کا چگتی تھی۔ دن بھر دکھائی دینے والی چڑیا مغرب کی اذان کے ساتھ اپنا آخری حمد و ثنا کر کے درختوں ٹاکوں پر جا کر سو جایا کرتی تھی۔ پیارے ناظرین، تیسرا جانور جس کے گھر میں آ کر رہنے لگ جانا گھر میں بہت زیادہ بابرکت ہے، وہ ہے بلی۔ ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں بلکہ تمہارے پاس برابر آنے جانے والی ہے۔ اس روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جو ٹھکانہ نجس نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ خادموں کی طرح یہ بھی گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔